بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا وائس آف پاکستان کو سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ دنیا محبت کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کا خوش آمدید کیا جاتا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دنیا کس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس انسان کے ساتھ محبت کی اور اپنا محبوب بنایا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ کس طرح محبت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم بھی اس دنیا سے وصال کر گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت آمنہ جب وفات پائی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھی۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم کا وصال ہوا اور والدہ محترمہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال کی عمر کے تھے۔ آپ خود سوچیں، ایک 6 سال کا بچہ ایک سفر کے دوران اپنی امی کو کھو دیتا ہے تو اس پر کیا گزرے گی۔ ایک بچپن سے جس کا والد وفات پا چکا ہو، ایک بچپن سے جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، صرف اس کا ایک سہارا ہو اور وہ اس کی امی ہو، تو اس وقت اس بچے پر کیا گزرے گی جب ایک سفر کے دوران ایک اس کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے یتیمی میں گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی یتیمی میں گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ضرور ڈالا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عشق کیا تھا، اور عشق میں لوگ اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑتے، تو اللہ کیسے اکیلا چھوڑ دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں ہر وہ معجزہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یتیمی سے گزارا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر باپ کا سایہ چھینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا وصال ہوا 6 سال کی عمر میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ثبوت دیا، اور ثبوت بھی ایسا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے القابات پیش کیے جو شاید ہی کسی انبیاء کو پیش ہوئے ہوں۔ تو چلتے ہیں اور ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ پوری سیرت مبارک پر، پوری لائف پر اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزمائشوں سے گزارا گیا ہے کہ ایک عام انسان ٹوٹ کے رہ جاتا، لیکن قربان جاؤں وہ تو ایک انبیاء تھے، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا صبر، اتنی طاقت دی کہ وہ ہر آزمائش سے لڑ سکتے۔ آج کل ہماری دنیا میں آپ خود دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مشکل آ پڑتی ہے ہم پہ، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کیا تم نے ہم پر یہ آزمائش ڈالنی تھی؟ کیا ہم تیرے بندے نہیں ہیں؟ ہم طرح طرح کی اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ گلہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے اتنی آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی تبلیغ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جب چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جہاز پر بٹھایا، ایک جہاز سے پھر گرایا اور مچھلی کے پیٹ میں انہیں رکھا، زندہ ایک مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی رو رو کے مانگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مایوس ہی ختم کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف کیا اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔
تو آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزمائشوں میں ڈالا، اتنی آزمائشوں میں ڈالا کہ ایک اگر عام انسان ہوتا تو وہ ٹوٹ کے رہ جاتا، لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جو اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے ظلم کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یتیمی میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خاندان میں سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا صرف ایک دو آدمی تھے، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان، اہل مکہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو جہل، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا تھا، بہت ہی جینا مشکل کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑا، بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم تو کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اس لیے بنایا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا صبر موجود تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہل مکہ کا ظلم سہتے ہوئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے راستے پر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا، اور ایسے کئی واقعات ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معجزات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اکیلا چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے، ایسے معجزے عطا کیے جو شاید ہی انبیاء علیہ السلام کو پہلے بھی عطا کیے گئے ہوں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ محبوب تو ایک ہی بنایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں میں زندگی گزاری، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونے کا ثبوت بھی دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے طائف میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ نہیں روکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ظلم کیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے طائف میں، تو حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں تو میں اس پوری بستی کو ان پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک محبت کا اظہار دیا اور محبت کا پیغام دیا، معاف کرنے کا پیغام دیا کہ اگر آپ کو کوئی لوگ پتھر بھی مارے تب بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ تھا اور ان سب نے ختم ہو جانا تھا۔ اور طائف اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کی، اللہ تعالیٰ نے محبت کو بھی دیکھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے وہ بھی دیکھا، وہ سب کچھ دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ظلم کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو طائف کے لوگوں کو ایک اشارے میں ختم کروا دیتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا ایسے کی کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسا پیدا کر جو آپ کی دین کا وہ اچھا ایک مقام حاصل کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی وہ دعا بھی قبول کی، اور طائف کچھ لوگوں میں سے، کچھ آنے والی نسلوں میں سے اسلام قبول کیا ان لوگوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اپنی امت سے محبت کی۔ اب میں بات کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کس طرح محبت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک بد دعا کسی کو نہیں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں میں زندگی گزاری، بد دعا نہ کی۔ ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہے، ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ بلکہ محبت کی اور محبت کا درس دیا۔ اور آج ہم خود دیکھ لیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مقام پر ہر اس شخص کو معاف کیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی درس دیا تھا، وہ ہے درس محبت کا، اور محبت کا وہ ہی درس ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا فتح کی۔ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہم دنیا کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کی دنیا الگ ہی ہے، بہت ہی الگ ہے۔ یہاں اس لیے یہ میں نے سیریز شروع کی تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ دنیا بالکل ہی الگ ہے۔
इस सीरीज़ में मैंने आपको मोहब्बत के बारे में ही बताना है और टोटली आपको मोहब्बत के नाम पर जो धोखे दिए जाते हैं और मोहब्बत का नाम लेकर जो हमने एक मोहब्बत का लेबल लगाया हुआ है और इसमें जो फ्रॉडिया और जो धोखेबाजी होती है वो सब आपके सामने मैंने रखनी है। इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ही यही था मेरा कि मोहब्बत को एक गलत रंग दिया जाता है और सच्चे जज्बातों की तौहीन की जाती है और मोहब्बत का लफ्ज़ एक गाली बन के रह गया है। मोहब्बत तो माँ बाप के साथ भी होती है, लेकिन आजकल की जो मोहब्बत है ना, वो माँ बाप के साथ भी एक खुद गर्जी की मोहब्बत है। तो किस इंसान के साथ, किसी अजनबी के साथ वो मोहब्बत कैसी होगी? तो मोहब्बत को गलत रंग देने वालों और सच्चे जज्बात की कदर ना करने वालों के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है। इस सीरीज़ को मोहब्बत के नाम पर शुरू करने का मकसद भी यही था और इस सीरीज़ के जो सबसे पहले 2 एपिसोड मैंने बनाई है वो अल्लाह ताला और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मुताबिक ही बनाई है कि मोहब्बत का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दर्स दिया है। तो इस सीरीज़ को अल्लाह के नाम से मैंने शुरू किया, अल्लाह ताला की मोहब्बत से, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से कि उन्होंने हमें क्या दर्स दिया है, तो उससे शुरू किया है मैंने। और अगर मैंने इसमें कुछ गलत कह दिया हो और अगर नाउज़ बिल्लाह मैं एक स्कॉलर तो नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एक अजीम हस्ती हूँ जो इस्लाम के बारे में सब कुछ जानता हो, तो आप सब ने मुझे माफ़ करना है और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूँ कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो या मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ करे और मैं आप सब से भी माफ़ी मांगूँगा। तो इंशाल्लाह मेरा जो ये मकसद है कि ये सीरीज़ अल्लाह ताला की मोहब्बत से लेकर इस दुनिया की मोहब्बत से लेकर रिश्तेदार की मोहब्बत तक, लड़का और लड़की की मोहब्बत तक, मैं वो सब कुछ एनालिसिस और तज़किये के साथ आपके सामने पेश करूँगा। और मोहब्बत को जो गलत रंग दिए जाते हैं, जो मोहब्बत का लेबल ठप्पा लगाकर एक गलत मंसूबे के तहत लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को एक गलत रास्ते की तरफ लेके जाया जाता है मोहब्बत के नाम पर वो मैं आपके सामने रखूँगा और वो भी सामने रखूँगा जो मोहब्बत के नाम पर सच्चे जज्बातों की तौहीन की जाती है। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि मोहब्बत को लेकर चलूँ और मोहब्बत ही बांटूँ मैं इसमें और आपको मैं बताऊँ कि मोहब्बत क्या है। तो इंशाल्लाह एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा और उसमें मैं आपके साथ एक ऐसा रिश्ता सामने लेकर आऊँगा जो इस दुनिया में सबसे एक अजीम रिश्ता है और वो है माँ बाप की मोहब्बत। ये मुखलिस होती है, बहुत ही मुखलिस मोहब्बत होती है। इस दुनिया में आपको माँ बाप की मोहब्बत के सिवा शायद ही कोई मोहब्बत मिले। तो इंशाल्लाह माँ बाप की मोहब्बत का एक मैं लेकर आऊँगा एपिसोड और उस पर हम तज़किया करेंगे। इंशाल्लाह उस तज़किये में मैं आपको बताऊँगा कि एक माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो अपनी औलाद के साथ और लोगों के साथ किस तरह होता है। तो तब तक इजाज़त दीजिए जब तक मैं एक और न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर नहीं होता। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।